इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में ये अजीम मार्का सर हुआ। भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख याद रखेगी। भारत के एयर बेसेस देखते देखते खंडरात बन गए। दुश्मन के राफाल शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन के मफाद में जंगबंदी तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया। काबिल यकीन है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चीन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर, बरतानिया और दीगर दोस्त ममालिक ने जंगबंदी कोशिशों में किरदार अदा किया। तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। आर्मी चीफ की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत में ये मार्का सर हुआ। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और उनके शाहीनों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद किए। हालिया दिनों में दुश्मन ने जो किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। पाकिस्तान ने फैसला किया कि दुश्मन को दुश्मन की ज़बान में जवाब दिया जाए। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। जंगबंदी के नफाज से मुताल्लिक़ उमूर मुनासिब सतह पर राबते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतादार का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम फतह का जश्न मना रही है। इससे पहले भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो गई। सीज़ फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कहा, अमरीका की सालसी में पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर तैयार हो गए। सदर ट्रंप ने जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया। कहा, खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर रज़ामंद हो गए हैं। 48 घंटों से वो और अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम से राबते में थे। पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। भारतीय अहदेदार का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद पाकिस्तान भारत के दरमियान सिंतास मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद सीज़ फायर से पहले भारत ने कशीदगी में कमी के इक़दामात की पेशकश की थी। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन सीज़ फायर की तफसीलात सामने ले आए। कहा, पाकिस्तानी मिसाइल की बारिश ने भारत को पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर किया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से देर पा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर। चीन के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित डोवल से भी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा ना करें। ये पाकिस्तान, भारत और बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है।
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی معاہدے میں مارکو روبیو اور جیری وینس نے واضح فرق ڈالا. یہ امریکی حکومت کی جانب سے صدر ٹرمپ کے ویژن اور بصیرت پر عمل درآمد کا نتیجہ تھی. دونوں ممالک کے وزرائے اعظم سمیت کئی اعلیٰ حکام سے کئی مرتبہ ٹیلی فونک رابطے ہوئے. ہم مزید رابطوں کو ممکن بنانے کے لیے پرامید ہیں. امید ہے مزید بات چیت مؤثر طریقے سے آگے بڑھا سکیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ اللہ پر ہمارے ایمان نے حجم سے 5 گنا زیادہ ملک کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت اور ہمت عطا کی. آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف اور تمام افواج کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاک افواج کی بہادری اور انتھک محنت نے اس جنگ میں ہمیں فتح سے ہمکنار کیا. قوم کو خوشی منانی چاہیے اور شہادت پانے والوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام تنازع کشمیر کے حل میں ہے. جنوبی ایشیا میں امن کا قیام دیگر مرکزی مسائل بالخصوص سندھ طاس معاہدہ کے حل میں ہے. پاکستان اشتعال انگیزی نہیں چاہتا، امن کا خواہاں ہے. ہم اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ سیز فائر معاہدہ جاری رہنے سے متعلق پر امید ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع بھارت نے خود پیچیدہ بنایا ہے. اگر بھارت عالمی قوانین کا احترام کرے تو مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان کی فضائی حدود کو ہر قسم کی پروازوں کے لیے مکمل طور پر بحال کر دیا گیا. ترجمان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ملک کے تمام ایئرپورٹس معمول کے فلائٹ آپریشن کے لیے دستیاب ہیں. مسافروں کو پروازوں کے تازہ ترین شیڈول کے لیے متعلقہ ایئر لائن سے رابطہ کرنے کا مشورہ. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اللہ پر ہمارے ایمان نے حجم سے 5 گنا زیادہ ملک کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت اور ہمت عطا کی. آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف اور تمام افواج کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاک افواج کی بہادری اور انتھک محنت نے اس جنگ میں ہمیں فتح سے ہمکنار کیا. قوم کو خوشی منانی چاہیے اور شہادت پانے والوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام تنازع کشمیر کے حل میں ہے. جنوبی ایشیا میں امن کا قیام دیگر مرکزی مسائل بالخصوص سندھ طاس معاہدے کے حل میں ہے. پاکستان اشتعال انگیزی نہیں چاہتا، امن کا خواہاں ہے. ہم اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کو سر بلند کیا. وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو اور افواج پاکستان کو شاباش اور مبارکباد دی. کہا پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان نے ثابت کیا کہ اپنی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کر سکتا ہے. پاکستان نے بھارت کے اندر جا کر جواب دیا. اب بھارت سیز فائر پر تیار ہوا. بھارت سیز فائر اور بات چیت پر آمادہ ہو چکا ہے. یہ بڑی کامیابی ہے. پاکستان نے ثابت کیا کہ اپنی خود مختاری اور سالمیت کے لیے تیار ہے. جیو نیوز سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا پاکستان امن کا خواہش مند ہے مگر اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا. بھارت نے جاری حد کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. 3 روز تحمل کا مظاہرہ کیا. عالمی برادری نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی حمایت کی. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ بھارت جاری حد سے باز نہیں آ رہا تھا. پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. قوم نے بھارت کو سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر جواب دیا. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے پاکستان نے بھرپور جواب دیا. بھارت کا غرور خاک میں ملایا. بھارت کو پاکستان کا جواب پوری دنیا نے دیکھا. بھارت نے آئندہ کوئی جاری حد کی تو ایسا ہی سخت جواب آئے گا. جیو نیوز سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. وہ جیل میں ہیں. پاکستان نے مکار دشمن کو بروقت اور بھرپور جواب دیا. اس قومی یکجہتی میں ہم چاہتے ہیں کہ مضبوطی اور یقینی کے ساتھ ہوں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت کی طاقت کا غرور خاک میں مل گیا ہے. بھارت شاید ہم سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا. بھارت کا خیال تھا کہ پاکستان کو رگڑا دے کر شاید اپنی شرائط پر لائیں گے.
جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس سارے عمل میں بھارت کی ساکھ پر سوال آ چکا ہے. ہم جنگ کا مومنٹم بڑھا سکتے تھے لیکن ہم نے جنگ کو بریک لگانے والی آپشن سامنے رکھی. بات چیت چلے گی تو اس سے راستے نکلیں گے. پاکستان اور بھارت کی بات چیت میں سنتاس معاہدہ، کشمیر اور دہشت گردی کا مسئلہ زیر غور آئے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی. بھارتی حدود کے اندر مؤثر کارروائی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا. پاکستان کے مضبوط جواب نے دشمن کو جنگ بندی کی درخواست پر مجبور کیا. شہداء کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی. سول و عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں جشن. پاک فوج زندہ باد کے نعرے. افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سبز ہلالی پرچم تھام کر سڑکوں پر نکل آئے. مٹھائیاں بانٹی، رقص کیا، ترانے چلائے. بلوچستان میں بھی بڑی ریلی نکالی گئی. مقبوضہ کشمیر کے مکین بھی بھارت کو پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد جنگ بندی سے مطمئن نظر آئے. سیالکوٹ میں سرحدوں سے واپس لوٹنے والے فوجی ٹینکس کا شاندار استقبال. فردوس عاشقوان نے فوجیوں کو ہار پہنائے. پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کا کابل میں پہلا اجلاس. اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون اور علاقائی استحکام پر اتفاق. ذرائع کے مطابق نمائندہ خصوصی افغانستان محمد صادق نے چینی نمائندے کے ہمراہ افغان وزارت تجارت سے ملاقات کی. تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر تعمیری بات چیت ہوئی. اجلاس میں سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کے عزم کا اعادہ. پاک بھارت جنگ بندی اور فلائٹ شیڈیول بہتر ہونے کے باوجود آج پاکستان بھر کی 150 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. درجنوں پروازیں غیر یقینی صورتحال کا شکار. فلائٹ شیڈیول کے مطابق آج کراچی ایئرپورٹ کی 45، لاہور کی 38 اور اسلام آباد کی 40 پروازیں منسوخ. ملتان کی 10، پشاور کی 11 اور سیالکوٹ کی 6 پروازیں بھی آپریشنل وجوہات کی بنا پر منسوخ کی گئی پروازوں میں 138 بین الاقوامی ہیں. اور کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 11 میں پولیس چوکی کے قریب کریکر حملہ. کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا. تحقیقات جاری.